پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی، مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کیا کرتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ کے اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو کر تو لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے، اور پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر میں نیا کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراد اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی، ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھیں کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سچ سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور دم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد بھی جب بھی پاکستان آیا، مہرین سے ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے، اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اس سے کبھی کہی نہیں۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے
کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازی اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر ہی ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم مہرین کو گھر چھوڑاؤ، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 6 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی۔ گاڑی کی چابی لے کر میں جب باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی، مگر کسی پس و پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشل کبھی ایسا نہ کہتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر ہی اصرار کرتی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقبل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ پتہ نہیں، میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے رہی ہے، نہ مجھ میں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کیے جاتا۔ ہاں، مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی۔ شاید میں نے اسے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ مشل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے۔ وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی۔ اور مہرین؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنی ذہن میں جیسے ایک نقوش ابھارنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی، سانولی رنگت، عام آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں کوئی تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی، پر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز، واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا، وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھا جاتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب ہے، اور وہ کر بھی کیا کر سکتی ہے؟ مجھے مشل پر فخر محسوس ہوا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور وہ تو پھر اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی، اثار تھا، سچائی تھی جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی۔ اور اس صاف کوئی نے ہی تو مجھے اس کا شاید شیدہ کیا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا، گیٹ کھولا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ آئیں گے۔
حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو اور پہلے بھی تو تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا، تب تو تم نے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشل باہر آئی تھی۔ میں نے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا دیا۔ مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ مشل سیدھی میری طرف آئی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے سے انہیں لائیں، ورنہ یہ صاحب تو یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اب اندر آؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں 1-2 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن کے بعد کے چکر سے، تم ابھی اترو، آخر میں نے بھی دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اب میں کہیں نہیں جانے دوں گی، اترو نیچے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا تھا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرین وہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی، امی، آج آپ کے نواسے کو زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا۔ میں نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ 1-1.5 ماہ کے لیے آتے ہو اور اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا۔ نہیں نانی اماں، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں یہ، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے کہاں وقت نکالیں گے؟ ان سے ملنا ہو تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھائی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی ڈال لیجئے۔ مشل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جاؤ مشل، اسود کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ۔ وہ نانی اماں کی ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہاری ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم اگلے ہفتے جانے والے ہو؟ نانی اماں نے مجھ سے کہا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میری، اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی نے یہ اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، 1 ماہ گزر کر جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا رہوں؟ میں نے تو تمہاری ماں سے کہا ہے کہ اب تمہاری شادی کا سوچے۔ ماشاءاللہ اب تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، مجھے آزاد رہنے کی دیں، 2-4 سال پھر دیکھا جائے گا۔ اور پھر میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں؟ تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، دونوں کا دماغ برابر خراب ہے۔ وہ کچھ خفا سی ہو گئی تھی۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں سوچوں گا اس بارے میں۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ پہلے تو آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ خاندان میں کون سی ڈھیروں ڈھیر لڑکیاں ہیں؟ ابرار کی بچیاں ہیں تو انہیں تو ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بیانے کا خیال رکھتی ہیں، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اصغر اپنی 2 بچیاں بیاہ چکا ہے اور تیسری کے بارے میں آنے میں ابھی دیر ہے۔ باقی رہ گئی مشل، تو اس کے لیے تو رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتے 1-2 رشتے آ جاتے ہیں۔
میں کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ماموں ممانی نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اکلوتی ہے نا، اس لیے وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لے، پھر ہی وہ کچھ سوچیں گے۔ مگر اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھی۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپ نے میرا سوال پر نانی اماں کے چہرے پر جیسے ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ یکدم چپ ہو رہ گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ بالکل باپ پر گئی ہے، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا نہ اس میں ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر وہ ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں، حالانکہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کرے، مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا تو پھر 2-4 سال اور سہی۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھی اور اس کی یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں اسے؟ وہ اب کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، اگر آخر مشل بھی تو ہے، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں، میں لاکھ برائیاں سہی مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے، یا کبھی وہ کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت اچھی ہے اور نہ سیرت۔ اور لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ ہی پریشان رہتی ہے۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہو جائے گی، کیوں کہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں۔ مشل اسی وقت اندر آئی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا۔ ایک یہ ہے، دیکھو کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے، کبھی جو میں مشل کا نام لے لوں تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مشل نے ہنس کر کہا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے کوئی کمپلشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کریں۔ اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے، گپ شپ کرتے۔ میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشل کی ہنس مزاح واقعی بہت اچھی تھی۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا لاؤنج روم قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا اور میرے دل و دماغ پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔